ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے اگست کی 23 اور سفر کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے دونوں اضلاع لیہ اور کرگل میں حالیہ دنوں سینٹرل ریزرو فورس کی بھاری تعیناتی کے بعد عوام میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے ہیں. مختلف علاقوں میں فورسز کی غیر معمولی موجودگی کے باعث مقامی لوگوں کے درمیان یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ مرکزی حکومت لداخ سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے جو ممکنہ طور پر عوام کی توقعات کے برعکس ہو سکتا ہے. عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس اچانک تعیناتی نے بے چینی میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ فی الوقت لداخ میں نہ کوئی انتخابی عمل جاری ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن یا موقع قریب ہے جس کے پیش نظر اتنی بڑی تعداد میں فورسز تعینات کی جائے. صورتحال نے مقامی آبادی کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے. کئی مقامی افراد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ صورتحال 2019 کے 5 اگست سے پہلے کے ماحول سے مشابہت رکھتی ہے جب جموں و کشمیر اور لداخ میں فورسز کی بھاری تعیناتی کے بعد ریاست جموں و کشمیر کو تحلیل کر کے 2 علیحدہ یونین ٹیریٹریز تقسیم کر دیا گیا تھا. موجودہ حالات میں عوامی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف حلقوں میں چمے گوئیاں زور پکڑ رہی ہے. اس سلسلے میں وائس آف لداخ جلد ہی ضلع انتظامیہ لداخ کے اہم سیاسی لیڈروں اور تجزیہ کاروں سے ملاقات کر کے عوامی خدشات اور حقائق پر مبنی ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرے گا. اپیکس باڈی لیہ نے ڈپٹی کمشنر لیہ کی جانب سے ہمالین انسٹیٹیوٹ آف الٹرنیٹیو لرننگ حیال کے خلاف جاری حالیہ آرڈر کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے عوامی آواز دبانے کی سیاسی وش ہنٹنگ قرار دیا. رہنماؤں نے کہا کہ حیال 2017 میں کونسل لیہ کی منظوری اور مقامی لیڈروں کے اتفاق رائے سے قائم کیا گیا ایک نان گزٹ پرافٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں اب تک سینکڑوں طلبہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. ان کے مطابق لیز معاہدہ اپ ڈیٹ نہ ہونے کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ بارہا یاد دہانیوں کے باوجود پالیسی نہ ہونے کے سبب انتظامیہ نے خود لیز کی رقم وصول نہیں کی. اس تناظر میں جاری کارروائی کو انہوں نے بدنیتی پر مبنی اور غیر منطقی قرار دیا. رہنماؤں نے مزید کہا کہ یہ اقدام لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے اختیارات کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے اور دراصل جمہوری مطالبات و آئینی حقوق کی تحریک کو دبانے کا حربہ ہے. پریس کانفرنس میں اپیکس باڈی لیہ کے چیئرمین چرنگ درجے لغروک، ماہر تعلیم و سماجی کارکن سونم موچک، اشرف علی برچا، ڈاکٹر عبدالقیوم اور دیگر اراکین شریک تھے. رہنماؤں نے آرڈر کو گندی سیاست قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدامات سے لداخ کی وحدت کو توڑا نہیں جا سکتا اور عوام اپنے آئینی حقوق کے لیے پرعزم رہیں گے. وصال نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہادت سبت رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے آج ضلع کرگل میں عظیم الشان مجالس اور جلوس عزا کا اہتمام کیا گیا جن میں ہزاروں مومنین نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی. جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بینر تلے بعد از نماز ظہرین ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی. اس موقع پر حجت الاسلام آغا سید کاظم الصابری نے خطاب کرتے پیغمبر اسلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. انہوں نے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبت رسول کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا کہ مومنین کو ہمیشہ مظلومین کی حمایت اور ظالمین کے خلاف ڈٹ جانے کے جذبے کو زندہ رکھنا چاہیے. مجلس کے اختتام کے بعد جامع مسجد کرگل سے ایک عظیم جلوس عزا برآمد ہوا جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس کے دوران نوخوانی اور ماتمداری کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کیا گیا. جلوس مرکزی بازار سے گزرتا ہوا خمینی چوک اور لال چوک سے ہوتا ہوا حسینی پارک میں داخل ہوا
خمینی چوک اور لال چوک پر جلوس کو روک کر عالمی استکبار، امریکہ و اسرائیل کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے اور غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں بھی پرزور حمایت کا اظہار کیا گیا۔ حسینی پارک پہنچنے پر حجت الاسلام شیخ خادم صادقی نے خطاب کیے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام علی رضا کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ علماء نے زور دیا کہ امت مسلمہ کو ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ حق و صداقت کے راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہ سکیں۔ جلوس کا اختتام اجتماعی نعروں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوا۔ دوسری جانب جامعۃ العلماء اثنا عشری کرگل کے زیر اہتمام اسلامیہ سکول کے احاطے میں قبل از نماز ظہرین مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عزادار شریک ہوئے۔ علماء کرام نے اس موقع پر پیغمبر اکرم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ اسی مناسبت سے ضلع کے مختلف علاقوں میں بھی مجالس اور جلوس اعضاء منعقد کیے گئے۔ منجی میں گوما منجی سے برآمد ہونے والا جلوس اعضاء مختلف راستوں سے گزرتا ہوا قتل گاہ حسینی اور آبائی قبرستان منجی میں اختتام پذیر ہوا۔ دارالقرآن مرکزی زینبیہ کمیٹی کرگل کی جانب سے امام خمینی ٹاور میں 28 سفر کی مناسبت سے ایک روحانی مجلس منعقد کی گئی، جس میں طلباء، اساتذہ اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز کلاس شہید بنت الہدا کی طالبہ کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ اس کے بعد کلاس فاطمیون کے ایک طالبہ نے حجاب کے موضوع پر مؤثر تقریر پیش کی۔ کلاس سجادین اور کلاس فاطمیون کے طلبہ نے اجتماعی نوخوانی پیش کر کے سامعین کو غم اہل بیت میں شریک کیا۔ آخر میں دارالقرآن مرکزی کی معلمہ محترمہ حاجیہ بانو ناصری نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تفصیلی خطاب کیا، جسے حاضرین نے انتہائی توجہ اور عقیدت کے ساتھ سنا۔ جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے سیاسی انچارج سجاد حسین کرگلی نے ڈی جی پی لداخ شری سدرشن سنگھ جموال کو ایک میمورنڈم پیش کرتے ہوئے ضلع کرگل کے پولیس اور عوامی سلامتی سے متعلق اہم مسائل اجاگر کیے۔ اہم مطالبات میں بارڈر بٹالین کی کرگل میں فوری تعیناتی، سب انسپکٹر بھرتیوں کا آغاز، 1983 کے اہلکاروں کی ترقی، غیر فعال ضلعی جیل کو فعال بنانا، شفاف تبادلہ پالیسی، منشیات اور سائبر آگاہی پروگرامز اور کرگل میں ایس ایس پی ٹریفک آفس کے قیام شامل ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ فلاح عام ٹرسٹ سے منسلک 2015 سکولوں کے مینیجنگ کمیٹیوں کی میعاد ختم ہونے کے باعث طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا، جس کے پیش نظر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال قریبی ہائر سیکنڈری سکولوں کے پرنسپل ان اداروں کے انچارج کے طور پر ان کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان سکولوں میں 51,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ سابقہ انتظامیہ کمیٹیوں کی تصدیق سی آئی ڈی نے منفی قرار دی تھی، جس کی وجہ سے طلباء کی بورڈ رجسٹریشن اور امتحانات میں مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ یہ حکم سیکرٹری ایجوکیشن کی جانب سے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق تمام 2015 سکولوں کی انتظامی کمیٹیاں عارضی طور پر متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کی تحویل میں ہوگی، جو بعد میں نئی کمیٹیاں تشکیل دینے کی سفارش کریں گے۔ تحریک حماس کے سینئر رکن محمود مرادوی نے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ نتنیاہو کا ثالثی کی تمام کوششوں کی ناکامی پر اصرار یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یقینی طور پر کسی بھی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نتنیاہو اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کو بے گناہوں کے خون اور قیدیوں کے خون پر ترجیح دیتے ہیں۔ محمود مرادوی نے کہا کہ نتنیاہو نے ثالثیوں کی تجاویز کا جواب دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی ہے اور کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدام اٹھانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی نہیں چاہتے اور خطے کے مستقبل پر جنگ اور نسل کشی کے جاری رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے
چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔